بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا میں بڑی طاقت ہے، یہ بات تو ہم نے سنی ہوگی۔ آج کا سچا واقعہ دعا کی طاقت کے بارے میں ہے۔ چلیے چلتے ہیں آج کی سچی کہانی کی طرف۔ ایک زمانے میں بصرہ میں ایک حافظ قرآن رہا کرتے تھے جن کا نام ابو عمرو تھا۔ یہ لوگوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ان سے کچھ غلطی ہو گئی اور اس کی پاداش میں انہیں سارا قرآن پاک بھول گیا۔ ابو عمرو بڑے گھبرائے اور پریشانی کے عالم میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا قصہ عرض کر کے طالب دعا ہوئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حج کا زمانہ قریب ہے، جاؤ جا کر حج کر لو، اور جب حج کر چکو تو مسجد خیف میں جانا، وہاں تمہیں ایک بوڑھے شخص ملیں گے جو محراب میں بیٹھے ہوں گے۔ ان کی خدمت میں حاضر ہونا اور ان کے وقت کو ضائع نہ کرنا۔ جب وہ اپنے اوراد و وظائف سے فارغ ہو جائیں اس وقت اپنی عرض پیش کرنا اور دعا کے لیے کہنا۔ ابو عمرو نے ایسا ہی کیا اور حج کر کے مسجد خیف میں پہنچ گئے۔ وہاں محراب میں واقعی ایک ذی شوکت، نورانی اور پرجلال بوڑھے کو بیٹھا ہوا پایا جن کے ارد گرد بہت سے آدمی بیٹھے تھے۔ ابو عمرو بھی ان آدمیوں میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری تو ایک بزرگ سفید اور پاکیزہ لباس پہنے وہاں آئے۔ لوگ ان کے سامنے گئے اور انہیں سلام کیا اور آپس میں بات چیت کرتے رہے، اور جب نماز کا وقت آیا تو وہ بزرگ چلے گئے اور لوگ بھی ان کے ہمراہ چلے گئے اور وہ بوڑھے بزرگ تنہا رہ گئے۔ اس موقع پر ابو عمرو آگے بڑھے اور ان بزرگ کو سلام عرض کر کے اپنا سارا قصہ بیان کیا اور روتے ہوئے عرض کیا کہ میرے لیے دعا کریں اور میری چھینی ہوئی دولت یعنی حفظ قرآن مجھے واپس مل جائے۔ وہ بوڑھے شخص غمناک ہوئے اور پھر کنکھیوں سے آسمان کی طرف نظر کی۔ ابھی انہوں نے نظر نیچے نہ کی تھی کہ ابو عمرو پر سارا قرآن پھر کشف ہو گیا۔ ابو عمرو کا دل خوشی سے بھر گیا۔ وہ بوڑھے بزرگ پوچھنے لگے کہ تجھے میرا کس نے بتایا ہے؟ ابو عمرو نے جواب دیا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے آپ کا بتایا ہے۔ وہ بولے، حسن بصری نے ہمیں رسوا کیا اور ہمارا پردہ فاش کیا، اب ہم بھی اس کو رسوا کریں گے اور اس کا پردہ فاش کریں گے۔ پھر ان بزرگ نے فرمایا کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو ظہر کی نماز سے پہلے یہاں آئے تھے، جن کا سفید اور پاکیزہ لباس تھا اور جو سب سے پہلے چلے گئے تھے؟ ابو عمرو نے کہا کہ جی میں نے انہیں دیکھا تھا۔ وہ بزرگ فرمانے لگے کہ وہ حضرت حسن بصری ہی تھے۔ ہر روز نماز ظہر بصرہ میں پڑھ کر یہاں آتے ہیں اور ہم سے بات چیت کرتے ہیں اور دوسری نماز کے وقت بصرہ چلے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جس کا امام حسن بصری جیسا ہو اس کو ہماری دعا کی کیا حاجت ہے۔ اس کہانی سے ہمیں کچھ اسباق ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ دعا بڑی سے بڑی مشکلیں حل کر دیتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو کسی چھوٹی سے چھوٹی برائی کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ کہانی ہمیں ایک اور بات بتاتی ہے کہ جو واقعی اللہ کے دوست ہوتے ہیں وہ اپنے کمالات کو چھپاتے ہیں، ان میں بہت عاجزی ہوتی ہے اور وہ دوسرے بزرگوں کو ہی بڑا سمجھتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سینکڑوں میل کی مسافت یہ اللہ کے دوست پل بھر میں طے کر لیتے ہیں۔ پھر جو لوگ 1 میل کا سفر بھی نہ کر سکتے ہوں وہ ان پاک لوگوں کی مثل کیسے ہو سکتے ہیں؟